ناظرین محترم، ہر دن اس دنیا میں زبردست واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ان واقعات میں سے کچھ اتنے خاص ہیں کہ انسان ایک ہی بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا حقیقت میں ہو کیسے سکتا ہے۔ ایسا ہی یہ واقعہ بھی ہے جو کہ انسانی دنیا اور جانوروں کی دنیا کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کو بتاتا ہے۔ انسان اور جانور ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اور اکثر اوقات جانوروں میں سے کسی جانور کی یا پھر انسانوں میں سے کسی انسان کی جان بچ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جانوروں یا انسانوں کی اپنی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ سال 2012 کی بات ہے کہ ایک لڑکا حال ہی میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوا تھا، اور وہ زندگی کو بہت ہی اچھی طرح گزارنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ عام جوان لڑکوں کے برعکس کھیل کود نہیں بلکہ ادھر ادھر گھومنے کا اس لڑکے کو جنون تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلے ہی سفر کرنے کو ترجیح دیتا تھا تاکہ وہ عام لوگوں کی زندگی کو ان میں گھل مل کر دیکھ اور سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ وہ اکثر کچی سڑکوں پر اپنی 4x4 گاڑی پر نکل جایا کرتا تھا تاکہ ان جگہوں کو بھی دیکھ سکے جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے، اور اس طرح اکثر اوقات جنگلی حیات سے بھی اس کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ آج بھی حسب معمول وہ ایک ویران سڑک پر اپنی لینڈ کروزر کو دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ اس سڑک پر اور کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ سڑک جنگل کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اسے اس سڑک پر اپنی گاڑی دوڑاتے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن اسے ابھی تک نہ تو کوئی انسان اور نہ ہی کوئی گاڑی کھڑی ملی تھی۔ موسم خراب ہو چکا تھا اور جلد ہی بارش شروع ہو گئی، اور اونچی آواز میں اپنی گاڑی میں میوزک لگائے یہ لڑکا اپنی لینڈ کروزر کو فل سپیڈ میں چلائے جا رہا تھا، اور اسے سڑک کے سلپری ہونے کی اپنی اچھی گاڑی کی وجہ سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اسی اثناء میں کچھ ایسا ہوا جس کی شاید اس لڑکے نے کبھی اپنے ڈراؤنے سپنے میں بھی تمنا نہیں کی ہوگی۔ جنگل سے ایک بڑا سا جانور اس کی گاڑی کے آگے دوڑتا ہوا آ گیا۔ شاید وہ کوئی ہرن ہوا ہوگا، لیکن اس لڑکے کے پاس تیز رفتار کی وجہ سے یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا سٹیئرنگ گھمایا تاکہ ٹکر سے بچا جا سکے، لیکن اتنی سپیڈ میں اتنے زور سے سٹیئرنگ گھمانے کی وجہ سے اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور اسی رفتار سے ساتھ ہی موجود ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اس زوردار ٹکر سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے صاف کپڑے پہنے تھے۔ وہ ایک بستر پر تھا، لیکن وہ جس جگہ تھا وہ اس سے مکمل طور پر ناآشنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر ہے، اور یہ کوئی ہسپتال کا کمرہ نہیں بلکہ کسی گاؤں کے گھر کا ایک کمرہ تھا۔ کمرے میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس جگہ بے حس و حرکت پڑا کھڑکی کے آگے موجود پردوں کو دیکھتا رہا، لیکن وہ اپنا جسم بالکل بھی ہلا نہیں سکتا تھا۔ کافی گھنٹے گزر جانے کے بعد ایک بڑی عمر کا شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو ہوش میں دیکھ کر اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اس کو گرم پانی دیا، اور اس سے اس کی صحت کا دریافت کرنے کے بعد اسے پوچھا کہ آپ کو اس حادثے کے بارے میں کیا یاد ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے گاڑی کو حادثہ پیش آنے کی تو یاد ہے، لیکن اس بات کی کوئی یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور وہ کیسے اس گھر تک پہنچا، اور اسے اس بستر پر پڑے کتنے دن ہو چکے ہیں اور آج کیا تاریخ ہے۔ پھر اس شخص نے اسے بتانا شروع کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ تمہاری کہانی کی ابتدا 2 سال پہلے یعنی 2010 میں ہوتی ہے۔ اس گھر کا مالک جس نے اس لڑکے کی مدد کی تھی اس جنگل کا چوکیدار تھا، اور ایک بار جب وہ حسب معمول جنگل کا چکر لگا رہا تھا تو اس نے جھاڑیوں سے ایک غراہٹ کی آواز سنی۔ جھاڑیوں کو ایک طرف کرتے اس نے ایک دل دہلا دینے والا سین دیکھا۔ اس نے ایک بہت ہی بڑے ریچھ کو اس گھاس میں بے سد پڑا دیکھا۔ اس کو کسی ظالم انسان نے گولی ماری تھی۔ وہ ان شکاریوں سے بھاگ تو گیا لیکن اس زخم سے نہ بھاگ سکا، اور یہاں آ کر موت نے اس کو آ لیا۔ اس ریچھ کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ موجود تھا جو کہ اپنے منہ سے دھکے دے کر اپنی ماں کو جگانے کی کوششوں میں تھا، اور ساتھ ہی اپنی مخصوص آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ جنگل کے اس چوکیدار کو دیکھنے کے بعد ریچھ کا یہ معصوم بچہ اپنی ماں کی لاش کے پیچھے چھپ گیا، اور اس شخص نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کو اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ اس نے اس ریچھ کا بہت خیال رکھا اور اب وہ اس کے گھر کا ایک مکمل فرد بن چکا تھا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے تھے اور ریچھ کا یہ بچہ اب ایک بڑا اور طاقتور ریچھ بن چکا تھا، اور جنگل میں گشت کرنے کا اس چوکیدار کا آدھا کام تو یہ ریچھ کر دیا کرتا تھا۔ یہ ریچھ انسانوں کے ساتھ بڑی ہی محبت سے پیش آتا تھا، اس وجہ سے اس شخص نے اسے کبھی بھی قید نہیں کیا، اور یہ ریچھ بھی جنگل سے گھوم پھر کر واپس لوٹ آیا کرتا تھا۔ جس دن اس لڑکے کا حادثہ ہوا یہ ریچھ اس دن بھی جنگل میں موجود تھا۔
اور جب اسے گاڑی کے ٹکرانے کی زوردار آواز آئی تو تجسس کی وجہ سے وہ اس آواز کی سمت میں آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تو نہیں معلوم، لیکن جب اس شخص نے اس ریچھ کو دیکھا جو کہ کچھ گھسیٹتا ہوا اس کو اس کے گھر کی طرف لا رہا تھا، اس نے سوچا شاید آج اس نے کوئی جانور شکار کیا ہے، لیکن قریب آنے پر اس کے تو اوسان خطا ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ یہ ریچھ کسی انسان کو اپنے دانتوں میں گھسیٹ کر لا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس ریچھ نے اس لڑکے کو مارا ہے اور اسے بے حد غصہ بھی آیا۔ اس نے دوڑ کر اس لڑکے کے بے جان جسم کو ٹٹولنا شروع کیا، اور جب اسے نظر آیا کہ اس ریچھ کے دانتوں اور پنجوں کا کوئی نشان اس کے جسم پر موجود نہیں ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے جو کہ شاید اسے کسی گاڑی کے حادثے کی وجہ سے لگے تھے۔ وہ بڑی ہی احتیاط سے اس لڑکے کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں لے آیا، اس کے زخموں کو صاف کیا، اسے صاف کپڑے پہنائے اور زخموں پر مرہم لگانے کے بعد اس نے اسے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کو اس بستر پر بے ہوش پڑے کئی دن ہو چکے تھے اور وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے اس کے بچنے کی ساری امیدیں ترک کر دی تھیں، لیکن اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس شخص کی کہانی ختم ہوئی تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ ایک جنگلی جانور میری جان بچا سکتا ہے، لیکن اس شخص نے اسے کہا کہ فرش کی طرف دیکھو، اور جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے ایک بہت بڑے ریچھ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے اندھیرا چھاتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس ریچھ نے بھی اپنی گردن اٹھا کر اسے دیکھا جیسے یہ بے زبان بھی اس کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ اس لڑکے کو صحت مند ہوتے مزید 2 ہفتے لگ گئے۔ کئی دن تک ایک بند کمرے میں گھومنے کے بعد اس کے اندر اب اتنی ہمت آ چکی تھی کہ وہ باہر نکل سکتا تھا۔ وہ آج صبح صبح باہر نکلا تو سامنے وہی ریچھ کھڑا تھا، لیکن اسے سمجھ تھی کہ یہ ریچھ انسانوں کو کچھ نہیں کہتا، اس وجہ سے وہ ڈرا نہیں۔ اس لڑکے نے اس ریچھ کے پاس آنے کے بعد آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور یہ جنگلی جانور کسی پالتو جانور کی طرح اس کے سامنے کھڑا رہا۔ جلد ہی ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو چکی تھی، اور اب وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہتے اور جنگل میں کچھ دور تک ایک دوسرے کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ اور جب اس لڑکے نے واپس اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا تو اسے اپنے اس دوست سے جدا ہونے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ وہ بڑے بھاری دل سے واپس جا چکا تھا، لیکن اکثر اوقات وہ اپنی جان بچانے والے جنگل کے اس انسان اور حیوان چوکیدار دونوں سے ملنے آیا کرتا تھا۔ یہ ریچھ کسی دور میں انسانوں کی وجہ سے اپنی ماں کو مارے جانے پر جنگل میں چیخ رہا تھا، لیکن جب اس کی انسانوں میں سے ہی ایک انسان نے مدد کی تو اس نے اس انسان کے احسان کا بدلہ ایک اور انسان کی جان بچا کر دیا، جو کہ ان جانوروں کی عقل اور درد مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس کہانی کا سورس انٹرنیٹ ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہانی سچی ہے یا نہیں، لیکن اس کہانی سے حاصل ہونے والا سبق مکمل طور پر اصل ہے اور اس کو سمجھنا ہی اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔